دیکھو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں شادی شدہ ہوں، بلکہ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ 2 ہفتے سے روز بس اسٹاپ پہ ایک لڑکا بائک لے کے کھڑا ہوتا، اور آج تو حد ہی کر دی، سیدھا پرپوز ہی کر دیا۔ شیزا نے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ پلیز میری مدد کریں۔ وہ بائک والا ہاتھ منہ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے میرے نقلی شوہر بن جائیں۔ وہ بزنس ٹائکون تھا اور ایک اہم میٹنگ کینسل ہونے کی وجہ سے غصے سے ہوٹل سے باہر نکلا کہ شیزا اس سے ٹکرا گئی اور گلے کا ہار بن گئی۔ یہ اتنا بڑا محل آپ کا ہے؟ محل بھی میرا ہے، اور اب سے تم بھی۔ وہ ضدی شخص شیزا کو کمر سے تھامے۔ شہر کی تپتی دوپہر میں بس اسٹاپ پر کھڑی شیزا اپنی چادر درست کرتے ہوئے بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی پریشانی بس کی تاخیر نہیں، بلکہ وہ لڑکا تھا جو پچھلے 15 منٹ سے اپنی بائک گھما کر بار بار اس کے سامنے اسٹنٹ مار رہا تھا۔ شیزا نے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی، مگر جب اس بدتمیز لڑکے نے بائک قریب لا کر اسے شادی کی آفر دے ڈالی تو شیزا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے اپنے بیگ کا تسمہ مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ جھوٹ بولا جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ شیزا نے ایک گہرا سانس لیا اور غصے سے اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ دیکھو، تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ میں شادی شدہ ہوں، بلکہ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں، اور میرا شوہر بہت خطرناک انسان ہے۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ تمہاری ہڈیاں توڑ دے گا۔ وہ لڑکا پہلے تو تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر شرارت سے ہنستے ہوئے بولا کہ اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ابھی وہ لڑکا اسے تنگ کر ہی رہا تھا کہ سامنے والے 5 اسٹار ہوٹل کے گیٹ سے ایک کالی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی کے پاس ایک لمبا، وجیح اور بے حد غصے میں بھرا ہوا شخص برآمد ہوا۔ وہ آریان شاہ تھا، جو ایک اہم بزنس میٹنگ کینسل ہونے کی وجہ سے اس وقت بارود کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ شیزا نے اسے دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے سوچا، اور پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے بھاگتی ہوئی سیدھی آریان کے پاس جا پہنچی اور بغیر کچھ سمجھے اس کا مضبوط بازو تھام لیا۔ آریان، جو فون پر کسی کو جھاڑ پلا رہا تھا، ایک دم ساکت رہ گیا، کیونکہ آج تک کسی عورت کی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے چھو سکے۔ شیزا نے دبی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ پلیز میری مدد کریں۔ وہ بائک والا ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے میرے نقلی شوہر بن جائیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آریان نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت سچ مچ خوف اور التجا تھی۔ وہ بائک والا لڑکا بھی قریب آ چکا تھا۔ آریان نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر شیزا کے کمر کے گرد اپنا بازو مضبوطی سے حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آریان کا لمس اتنا پاورفل اور بولڈ تھا کہ شیزا کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آریان نے اپنی گہری پاٹ دار آواز میں اس لڑکے سے کہا کہ میری بیوی کے بارے میں تمہارے خیالات بہت خطرناک ہیں۔ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ آریان کا رعب ایسا تھا کہ وہ لڑکا بائک بھگا لے گیا، لیکن اصل مشکل تو اب شروع ہوئی تھی، کیونکہ آریان نے شیزا کو چھوڑنے کی بجائے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر بہت دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا کہ تم نے مجھے اپنا شوہر مانا ہے تو اب اس رشتے کی قیمت بھی تمہیں ہی چکانی ہوگی۔ شیزا، جو ابھی تک نقلی شوہر کے بخار میں تھی، آریان کے اس بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ کر کانپ اٹھی۔ آریان نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا، اور جب گاڑی ایک بہت بڑے اور عالیشان محل کے سامنے رکی تو شیزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ اتنا بڑا محل آپ کا ہے؟ آریان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی کہ یہ محل بھی میرا ہے، اور اب سے تم بھی میری ہو، کیونکہ آریان شاہ جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ پھر کسی اور کی نہیں رہتی۔ شیزا کو احساس ہوا کہ وہ ایک چھوٹی مصیبت سے بچتے بچتے ایک بہت بڑے طوفان کے قبضے میں آ گئی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آریان شاہ نے جب شیزا کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی محل کے اندر کھینچا تو شیزا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ محل کے اندرونی حصے کی چمک دمک اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ اپنی جان کی فکر چھوڑ کر چند لمحوں کے لیے وہاں کی خوبصورتی میں کھو گئی، لیکن جیسے ہی آریان نے اسے کالیشان لیونگ روم کے بیچوں بیچ لا کر جھٹکے سے چھوڑا تو شیزا کو ہوش آیا۔
آریان نے اپنی کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے پر انتہائی غرور سے بیٹھتے ہوئے اپنی گہری نظریں شزا کے چہرے پر گاڑ دیں جو اس وقت خوف اور حیرت کا مجموعہ بنی ہوئی تھیں۔ شزا نے ہمت جمع کر کے کہا، دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، لیکن اب مجھے گھر جانا چاہیے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آریان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ شزا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ شزا کے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ آریان اس کے اتنے قریب آ گیا کہ شزا کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اپنے حواس پر طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ آریان نے اس کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے ہٹایا اور بولڈ لہجے میں بولا کہ گھر جانے کی بات تو تب ہوتی جب تم یہاں مہمان بن کر آتی، لیکن تم تو یہاں میری بیوی بن کر آئی ہو، چاہے وہ نقلی ہی کیوں نہ ہو۔ شزا نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ تو صرف ایک جھوٹ تھا اس لڑکے سے جان چھڑانے کے لیے، میں نے تو آپ کو صرف ایک مددگار سمجھا تھا۔ آریان نے اپنا ہاتھ دیوار پر شزا کے سر کے پاس جمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ آریان شاہ کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی مذاق یا جھوٹ کبھی ادھورا نہیں رہتا، اور تم مجھے سرعام اپنا شوہر کہا ہے، اب یہ سارا شہر جانتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ شزا نے غصے میں کہا کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور میرا شوہر انتظار کر رہا ہوگا۔ آریان نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو پورے حال میں گونج اٹھا، اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا کہ جھوٹ بھولنا تو کوئی تم سے سیکھے، لیکن سچ چھپانا تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ تم نے آج تک کسی مرد کا لمس تک محسوس نہیں کیا، تو یہ بچوں والی کہانی کسی اور کو جا کر سنانا۔ شزا کا رنگ سفید پڑ گیا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا شاطر نکلے گا۔ آریان نے اس کے کان کے پاس جھک کر بہت دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، اب اس محل کے قوانین میرے ہوں گے اور تم میری قیدی، بلکہ ملکہ، یہ فیصلہ تمہارا رویہ کرے گا۔ شزا نے بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہاں کھڑے مسلح گارڈز نے اسے روک دیا۔ آریان نے پیچھے سے پکارا کہ کوشش جاری رکھو، کیونکہ تمہاری یہ تڑپ مجھے اور بھی مزہ دے گی۔ شزا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایسے شکاری کے چنگل میں پھنس چکی ہے جسے اتنی آسانی سے رہا نہیں کرے گا، اور اب اس محل کی دیواریں ہی اس کا مقدر تھیں۔ اس نے مڑ کر غصے سے آریان کو دیکھا جو اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور شزا نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس مغرور انسان کا غرور خاک میں ملا کر رہے گی، چاہے اس کے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آریان نے ملازمہ کو آواز دی اور حکم دیا کہ اسے اوپر والے ماسٹر بیڈ روم میں لے جاؤ، اور یاد رہے کہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں جب تک میں نہ چاہوں۔ شزا کو جب زبردستی اوپر لے جایا جا رہا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آفت سے کیسے نکلے گی جس کا آغاز ایک چھوٹے سے جھوٹ سے ہوا تھا۔ شزا کو جب آریان کے عالی شان بیڈ روم میں مکفل کیا گیا تو اسے اپنی زندگی کے سب سے بڑے غلط فیصلے کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرہ کسی بادشاہ کے خواب کا جیسا تھا، جہاں ریشمی پردے، قیمتی فانوس اور دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ شزا نے غصے اور بے چینی میں کمرے کا ایک کونا چھان مارا، کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ سب باہر سے لوگ تھیں۔ تھک ہار کر وہ کمرے کے بیچوں بیچ بچھے بڑے سے بیڈ پر گر گئی اور خود کو کوسنے لگی کہ کیوں اس نے اس اجنبی کو اپنا شوہر بنایا۔ ابھی وہ اس ادھیڑ بن میں تھی کہ دروازہ کھلا اور آریان شاہ بڑے شاہانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر وہی سنگ دلانہ اطمینان۔ شزا فوراً کھڑی ہو گئی اور چلائی کہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اغوا ہے اور میں آپ کے خلاف پولیس میں جاؤں گی۔ آریان نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے اتنا قریب آیا کہ شزا کو پیچھے ہٹ کر بیڈ کے کنارے سے لگنا پڑا۔ آریان نے فائل بیڈ پر پھینکی اور بولا کہ پولیس، آریان شاہ، جہاں سے شروع ہوتا ہے پولیس وہاں ختم ہوتی ہے، اور ویسے بھی تم سب کے سامنے خود میرا ہاتھ تھاما تھا، تب یہ اغوا کیسا ہوا؟ یہ تو اپنی بیوی کو گھر لانا کہلاتا ہے۔ شزا نے تڑپ کر کہا، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں نے صرف جھوٹ بولا تھا اس لڑکے سے بچنے کے لیے۔ آریان نے ایک دم جھک کر شزا کے دونوں بازوؤں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور گرفت اتنی سخت تھی کہ شزا کی زبان گنگ ہو گئی۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت ہی بھاری لہجے میں کہا کہ تمہارے اسی ایک جھوٹ نے میری 1 کروڑوں کی میٹنگ خراب کی ہے، مجھے میڈیا کے سامنے تماشا بنایا ہے، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں شکریہ کہہ کر گھر چھوڑاؤں؟ نہیں، آریان شاہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔
تم نے مجھے اپنا شوہر مانا ہے تو اب اس شہر کو بھی یہی پتہ چلے گا کہ آریان شاہ نے شادی کر لی۔ شیزا نے کانپتے ہوئے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آریان نے اس کے چہرے کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میں تمہارا وہ جھوٹ سچ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اس محل میں رہو میرے نام کے ساتھ، تاکہ دنیا کو لگے میں تنہا نہیں ہوں۔ شیزا نے ہمت کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن آریان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے شیزا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا اور بولا کہ یہاں دھڑکنیں تیز ہیں تمہارے ڈر کی وجہ سے، لیکن یاد رکھنا اب سے تمہارا ہر سانس میری مرضی سے چلے گا۔ شیزا نے روتے ہوئے کہا کہ میرا خاندان میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ مر جائیں گے میرے بغیر۔ آریان نے سرد مہری سے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروا لیا ہے شیزا، تمہاری ماں اور ایک چھوٹی بہن ہے، ان کی فکر تم چھوڑ دو، ان تک ہر مہینے اتنی رقم پہنچ جائے گی کہ وہ شاہانہ زندگی گزاریں گی، بس شرط یہ ہے کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ شیزا کو حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی اس شخص نے اس کا پورا بایو ڈاٹا نکال لیا۔ وہ غصے سے بولی کہ آپ ایک نمبر کے گھٹیا اور ضدی انسان ہیں۔ آریان نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا، ضدی تو میں بچپن سے ہوں اور اب تم میری سب سے پسندیدہ ضد بن چکی ہو۔ اس نے شیزا کو چھوڑا اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور کہا، آج رات تمہارے لیے الماری میں کپڑے رکھوا دیے ہیں، تیار رہنا، کیونکہ رات کو ہم ساتھ ڈنر کریں گے، اور اگر تم نے کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا تمہاری بہن کا کالج جانا مشکل ہو جائے گا۔ آریان کے جانے کے بعد شیزا فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سونے کے پنجرے سے کیسے نکلے گی جہاں شکاری خود اس کا محافظ بن بیٹھا تھا۔ اس نے الماری کھولی تو وہاں مہنگے ترین برانڈڈ لباس دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ آریان شاہ اسے صرف قیدی نہیں بلکہ اپنی ملکیت بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی کا یہ نیا موڑ اسے کسی سمت لے جائے گا، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ اگر آریان شاہ ضدی ہے تو شیزا بھی کم نہیں، وہ اس محل میں رہ کر آریان کی زندگی اجیرن کر دے گی تاکہ وہ خود اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ رات کے اس پہر جب پورے محل پر سکوت طاری تھا مگر شیزا کے ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا۔ آریان کی دھمکی کام کر گئی، اسے اپنی ماں اور بہن کی خاطر اس کے ساتھ ڈنر کی میز پر بیٹھنا ہی تھا۔ شیزا نے غصے میں الماری سے ایک شوق سرخ رنگ کا لباس نکالا جو شاید آریان نے خاص طور پر اس کے لیے منتخب کروایا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو آریان پہلے سے ہی ڈنر ٹیبل کے سرے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ شیزا کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا اور چند لمحوں کے لیے آریان شاہ جیسے پتھر دل انسان کی نظریں بھی شیزا کے حسن پر ٹھہر گئیں۔ سرخ لباس میں وہ کسی جل پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود غصہ اس کی خوبصورتی کو مزید تیکھا بنا رہا تھا۔ شیزا بغیر کچھ کہے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ آریان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے گھورتے ہوئے بولا کہ میں نے تمہیں نیچے بلایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے بات کرو گی، یہ خاموشی مجھے پسند نہیں۔ شیزا نے چمچ زور سے پلیٹ پر مارا اور تڑک کر بولی، بات کرنے کے لیے کچھ ہونا بھی تو چاہیے، آپ نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے خوش اخلاقی سے پیش آؤں۔ آریان نے مسکراتے ہوئے اپنا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر بولا کہ قید بہت چھوٹا لفظ ہے شیزا، اسے تحفظ کہو کیونکہ اس وقت تم آریان شاہ کی پناہ میں ہو۔ شیزا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تحفظ یا ہوش، آپ کو صرف اپنی انا کی تسکین چاہیے، آپ نے ایک لڑکی کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آریان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیزا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر شیزا کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھے جس سے شیزا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ آریان نے اس کے کان کے پاس اپنی بھاری آواز میں کہا، اگر یہ ہوش ہوتی تو تم اب تک اس میز پر نہ بیٹھی ہوتی بلکہ میرے بستر پر ہوتی۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھو۔ شیزا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آریان کی قربت اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر آریان کی گرفت مضبوط تھی۔ اسی وقت شیزا کو ایک شرارت سوجی۔ اس نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور غلطی سے آریان کی مہنگی شرٹ پر گرا دیا۔ آریان ایک دم پیچھے ہٹا، اس کی سفید شرٹ اب پوری طرح گیلی ہو چکی تھی۔ شیزا نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا کہ اوہ آئی ایم سوری، میرا ہاتھ پھسل گیا تھا۔ آریان نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر شیزا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک فاتحانہ چمک تھی۔
وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی سے استعمال کر رہی ہے، اشتعال دلا رہی ہے۔ اریان نے غصہ کرنے کے بجائے ایک گہرا سانس لیا اور شیزا کے اور بھی قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ اس نے انتہائی بولڈ انداز میں شیزا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، اگر شرٹ گیلی ہوئی ہے تو اسے صاف کرنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، چلو میرے کمرے میں۔ شیزا کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا وار اسی پر الٹا پڑ گیا۔ وہ اکلاتے ہوئے بولی کہ میں کیوں جاؤں، آپ خود بدل لیں۔ آریان نے اسے مزید اپنی طرف بھیجا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ اب سے میرے ہر کام کی ذمہ دار تم ہو، اگر تم نے پیار سے یہ ذمہ داری قبول نہ کی تو میں اسے چھیننا بھی جانتا ہوں۔ شیزا کو احساس ہوا کہ آریان شاہ سے جیتنا اتنا آسان نہیں۔ وہ اسے کھینچتا ہوا واپس اوپر کمرے کی طرف لے گیا جہاں محل کے ملازم انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر آریان نے دروازہ لاک کر دیا اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شیزا کی طرف دیکھا، جس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ آریان نے اسے جتاتے ہوئے کہا، اب سے یہ تمہارا نیا امتحان ہے شیزا، تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی میں تمہیں اتنا ہی اپنے قریب کر لوں گا۔ شیزا کا سانس لینا دوپہر ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی قید میں ہے یا اس کے سحر میں، کیونکہ آریان کا ہر انداز اسے خوفزدہ بھی کر رہا تھا اور ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا بھی کر رہا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ ایک طوفانی رات جب آسمان پر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے پورے محل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، شیزا جو آریان کے کمرے میں موجود تھی اس کے کھلے ہوئے بٹن اور اس کی مردانہ وجاہت دیکھ کر پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی کہ اچانک بجلی کڑکنے کے ایک زوردار دھماکے نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ شیزا بچپن سے ہی بجلی کے شور سے بے حد ڈرتی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک چیخ ماری اور قریب کھڑے آریان سے لپٹ گئی، اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ آریان جو اسے تڑپانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے اس اچانک قربت پر ساکت رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شیزا کا پورا وجود پتے کی طرح کانپ رہا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں اس کی بنیاد کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ آریان کے پتھر دل میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی جاگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ شیزا کی پشت پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو اپنے سینے سے مزید قریب کر لیا۔ کمرے کی لائٹ اچانک چلی گئی اور اب وہاں صرف کھڑکی سے آنے والی بجلی کی گونتی ہوئی روشنی تھی جو ان دونوں کے وجود کو نمایاں کر رہی تھی۔ آریان نے دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، کیا ہوا؟ ابھی تو تم شیرنی بن کر مجھ پر پانی گرا رہی تھی اور اب ایک کڑک سے ڈھیر ہو گئی۔ شیزا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا، پلیز مجھے مت چھوڑیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آریان کو شیزا کی یہ معصومیت اور اس کی خوشبو اپنے حواسوں پر طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے شیزا کو اپنی گرفت میں تھوڑا ڈھیلا کیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا، لیکن شیزا نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ آریان نے گہرا سانس لیا اور اسے خود سے الگ کر کے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ بجلی کی روشنی میں شیزا کی بھیگی آنکھیں اور کام طلب آریان کے اندر ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ آریان نے بہت ہی پیار اور شدت سے شیزا کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا غیر متوقع اور گہرا تھا کہ شیزا کا ڈر ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک انجانے سحر نے لے لی۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تک تم میری گرفت میں ہو تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ بجلی سے اور نہ ہی دنیا سے۔ شیزا نے پہلی بار آریان کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سا تحفظ دیکھا۔ اسی خاموشی میں آریان نے اس کے لبوں کے قریب آ کر سرگوشی کی کہ تم نے کہا تھا کہ تم 2 بچوں کی ماں ہو، لیکن تمہاری یہ دھڑکنیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں شیزا۔ شیزا کا سانس رکنے لگا۔ آریان کی انگلیاں اس کی گردن کے گرد ریشمی لمس کی طرح پھر رہی تھیں۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا کہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں میری مجبوری کا۔ آریان نے ایک پوری سرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی شیزا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بولا، فائدہ اٹھانا ہوتا تو اب تک تم اس کمرے سے باہر نہ جا پاتی، میں تو تمہیں بس یہ بتا رہا ہوں کہ تم آریان شاہ کے حصار میں ہو اور یہاں سے نکلنے کا راستہ صرف میرے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ شیزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس کی والہانہ محبت اور توجہ پر قربان ہو جائے۔ رات بھر بارش ہوتی رہی اور شیزا آریان کے پہلو میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ آریان نے اسے کمبل اڑایا اور خود پوری رات اسے دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی نایاب ہیرا ہو جسے وہ دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہو۔ صبح جب شیزا کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو آریان کے بیڈ پر پایا اور سامنے میز پر ایک نوٹ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، تمہارا ناشتہ تیار ہے، اور ہاں، آج سے تم اس محل میں قیدی نہیں بلکہ میری خاص مہمان ہو، لیکن بھاگنے کا خیال ابھی بھی ذہن سے نکال دو۔ شیزا نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس جھوٹ نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس لا کھڑا کیا جو جتنا سنگ دل نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی شدت پسند عاشق ہے۔
محل کی رازداریوں میں آج ایک عجیب سی بے چینی پھیلی تھی، کیونکہ آریان شاہ کی خاص بزنس پارٹنر اور اس کی پرانی دوست زمرہ کے اچانک آمد نے وہاں کا ماحول بدل دیا۔ شیزا جب تک خود کو اس محل کی واحد توجہ کا مرکز سمجھ رہی تھی، جب اس نے ہال میں آریان کو ایک نہایت جدید اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھا تو اس کے اندر حسد کی ایک تیز لہر دوڑی۔ زمرہ بار بار آریان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی اور آریان بھی اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا، جو شیزا کے لیے بالکل نیا اور تکلیف دہ منظر تھا۔ شیزا نے غصے میں کچن سے ایک جوس کا گلاس لیا اور جان بوجھ کر ان کے قریب سے گزرنے لگی تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ زمرہ نے شیزا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور حقارت سے آریان سے پوچھا، کیا آریان، یہ کون ہے؟ تمہاری نئی ملازمہ؟ آریان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شیزا نے ایک دم آگے بڑھ کر آریان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور زمرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ملازمہ نہیں، میں اس گھر کی ملکہ ہوں اور آریان کی بیوی ہوں۔ تمہیں شاید آریان نے بتایا نہیں کہ وہ اب سنگل نہیں رہے۔ آریان شیزا کی اس جرأت اور اس کی مالکانہ انداز پر اندر ہی اندر بے حد خوش ہوا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی۔ زمرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ جیسے وہ منظر سے غائب ہوئی، آریان نے جھٹکے سے شیزا کو اپنی طرف کھینچا اور دیوار سے لگا دیا۔ اس نے شیزا کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا اور دبی دبی ہنسی کے ساتھ پوچھا کہ تو اب تم نے مان لیا کہ تم میری بیوی ہو؟ ابھی کل تک تو تم اسے جھوٹ اور قید کہہ رہی تھی۔ شیزا نے بوکھلا کر اپنی نظریں جھکائیں، لیکن اس کی گرفت سے نکل نہ سکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آریان نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور بولا، تمہاری آنکھوں میں یہ جلن دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا شیزا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اب مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ شیزا نے تڑپ کر کہا، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا، آپ کسی کے بھی ساتھ بیٹھے، میں تو بس اس لڑکی کو اس کی اوقات دکھا رہی تھی۔ آریان نے اس کے لبوں کے بالکل قریب جھک کر سرگوشی کی، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تمہاری دھڑکنیں تمہاری سچائی بیان کر رہی ہیں، اور یاد رکھنا آریان شاہ پر صرف تمہارا حق ہے، لیکن اس حق کو جتانے کے لیے تمہیں پوری طرح میرا بننا ہوگا۔ شیزا کا سانس رکنے لگا، کیونکہ آریان کا علم اسے کمزور کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جس شخص سے دور بھاگنا چاہتی تھی اب اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ آریان نے اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے کہا، آج رات ایک بزنس پارٹی ہے اور تم میرے ساتھ چلو گی، پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے آریان شاہ کی پسند کتنی لاجواب ہے۔ شیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور محبت تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی، گویا اس نے اس جبری حصار کو اب اپنی مرضی سے قبول کر لیا تھا۔ اسلام آباد کے پہاڑیوں کے دامن میں واقع آریان شاہ کا یہ سفید سنگ مرمر سے بنا شاہ ولا آج روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، جہاں شہر بھر کے بااثر افراد ایک شاندار بزنس پارٹی کے لیے مدعو تھے۔ آریان نے شیزا کے لیے خاص طور پر فرانس سے منگوایا گیا سیاہ رنگ کا ایک ریشمی لباس بیڈ پر رکھا تھا، جس کے ساتھ ہیرو کا ایک نفیس سیٹ بھی موجود تھا۔ شیزا جب تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بس اسٹاپ والی لڑکی ہے۔ اس نے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھا، سامنے راہداری میں کھڑا آریان شاہ اسے دیکھ کر اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ سیاہ لباس میں شیزا کا حسن غضب ڈھا رہا تھا، اس کی گردن میں موجود ہیرو کی چمک سے زیادہ اس کی آنکھوں کی کشش آریان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ آریان اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر تک پگھلا گیا۔ آریان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، میرا دل کر رہا کہ یہ پارٹی کینسل کر دوں اور تمہیں اس معاشرے کے کسی ایسے کونے میں چھپا دوں جہاں میرے سوا کوئی اور نہ تمہیں دیکھ سکے۔ شیزا نے شرما کر اپنی نظریں جھکائیں، لیکن آریان کی گرفت نے اسے جرأت دی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے ہال میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے اور تمام مہمانوں کی نظریں ان پر تھم گئیں، آریان شاہ کی زندگی میں پہلی بار کوئی عورت اس کے اس قدر قریب دیکھی گئی۔ پارٹی کے دوران آریان نے ایک لمحے کے لیے بھی شیزا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اسے فخر کے ساتھ سب سے اپنی بیوی کہہ کر ملوا رہا تھا۔ اسی دوران بزنس ورلڈ کے کچھ حریفوں نے شیزا کو اکیلا پا کر اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور طنزیہ لہجے میں اس کے ماضی اور اچانک ہونے والی اس شادی پر سوال اٹھائے۔ شیزا ایک پل کے لیے گھبرا گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آریان وہاں کسی طوفان کی طرح پہنچ گیا۔ اس نے شیزا کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا، میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آریان شاہ اپنی چیزوں پر اٹھنے والی انگلیوں کو توڑنا خوب جانتا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ وہ لوگ معذرت کر کے وہاں سے کھسک گئے۔
پارٹی کے اختتام پر جب مہمان جا چکے تھے، آریان شیزا کے مینشن کے بڑے ٹیرس پر لے گیا، جہاں سے اسلام آباد کی روشنیاں کسی کہکشاں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شیزا کے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ آریان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس نے بہت ہی جذباتی لہجے میں کہا، شیزا، اس محل میں بہت سی قیمتی پتھر ہیں، لیکن تم وہ ہیرا ہو جس نے اس بے جان مینشن کو گھر بنا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا آغاز ایک جھوٹ سے ہوا، لیکن میرے جذبات اس سے کہیں زیادہ سچے ہیں۔ شیزا نے مڑ کر آریان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی صاف جھلک رہی تھی۔ اسے محسوس کیا کہ وہ ضدی اور طاقتور انسان کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ آریان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب شیزا صرف اس کی ملکیت نہیں بلکہ اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے۔ شاہ مینشن کی اس خاموش رات میں دو دلوں نے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا۔ شاہ مینشن کے در و دیوار ابھی گزشتہ رات کی رومانیت کے سحر میں ہی تھے کہ اچانک ایک ایسی خبر آئی جس نے آریان شاہ کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ آریان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا جب اس کے خاص باڈی گارڈ نے اسے ایک پرانی فائل اور کچھ تصویریں دکھائیں جو اس کے ماضی کی سلگ باپ سے متعلق تھیں، جسے آریان نے بڑی مشکل سے دفن کیا تھا۔ اور راز اس کے باپ کی موت اور اس کے اپنوں کی غداری سے جڑا تھا۔ اس خبر نے آریان کے اندر سوئے ہوئے اس درندے کو جگا دیا جو برسوں سے خاموش تھا۔ شیزا جو ناشتے کی ٹرے لیے مسکراتی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، آریان کا بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ آریان کی آنکھوں میں خون آلود ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس کے غصے کی شدت سے مڑ چکی تھی۔ شیزا نے ہمدردی سے اس کے قریب جا کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، آریان، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لیکن آریان جو اس وقت کسی بھی مداخلت برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس نے جھٹکے سے شیزا کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور دھاڑتے ہوئے بولا، باہر نکلو یہاں سے۔ میں تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں بنا پوچھے آنے کی؟ شیزا اس کے اس اچانک اور وحشیانہ رویے پر سن رہ گئی، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں تو بس آپ کے لیے ناشتہ لائی تھی، آپ کا غصہ مجھ پر کیوں؟ آریان اپنی کرسی سے اٹھا اور غصے میں میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے شیزا کے پیروں کے پاس گرے۔ اس نے شیزا کی طرف بڑھتے ہوئے دیوار سے جا لگایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر چلایا، تم عورتیں ہوتی ہی ایسی ہو، ہمدردی کا ناٹک کر کے انسان کی کمزوریوں میں گھستی ہو اور پھر بیٹھ پیٹھ پر چھرا گھومتی ہو۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ میرا غصہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ شیزا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ وہی شخص تھا جو کل رات اس کے سامنے محبت کی دہائیاں دے رہا تھا اور آج اس کی نظروں میں شیزا کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ شیزا نے روتے ہوئے کہا، اب بہت ہی بے حس ہیں آریان شاہ، آپ کو صرف اپنی انا اور اپنے دکھ نظر آتے ہیں۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آپ کے الفاظ مجھے کتنا دکھ دے رہے ہیں۔ شیزا وہاں سے بھاگتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لو کر کے پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابھی بھی ایک بند کتاب کی طرح ہے جس کا کوئی صفحہ اسے کبھی بھی زخمی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف آریان جب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، اسے فرش پر پڑے گلدان کے ٹکڑوں اور شیزا کی سرخیوں کا خیال آیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے اپنے ماضی کے غصے کا نشانہ اس معصوم لڑکی کو بنایا جس کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور شیزا کے کمرے کے باہر جا کر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آریان نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی سے معافی مانگنے کا سوچا تھا، لیکن اس کی انا ابھی بھی اسے روک رہی تھی۔ اس نے وہیں دروازے سے ٹیک لگا لی اور دبی آواز میں کہا کہ شیزا، میں جانتا میں نے حد پار کی، لیکن میرے اندر کا اندھیرا تمہاری روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہا، مجھے معاف کر دو۔ شیزا نے اندر بیٹھ کر سب سنا، مگر اس بار اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آریان شاہ کی محبت پانے کے لیے اسے ابھی بہت سے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہ مینشن کی فضا محبت سے نہیں بلکہ ایک پوری سرار اداسی اور خاموشی سے بھر گئی جو طوفان سے پہلے کا سکوت لگ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں شاہ مینشن کا کوریڈور بالکل سنسان تھا، جہاں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ آریان کئی گھنٹوں سے شیزا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، اس کی انا اور اس کی محبت کے درمیان ایک جنگ چھڑی تھی۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، آج ایک بند دروازے کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ دوسری طرف شیزا کمرے کے اندر بستر پر بیٹھی خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سرخی مائل ہلکے بتا رہے تھے کہ وہ کافی دیر روتی رہی۔ اسے آریان کے غصے سے زیادہ اس کے ان الفاظ نے زخمی کیا جس میں اس نے شیزا کی محبت کو ایک ناٹک قرار دیا۔ آریان نے ایک بار پھر بہت نرمی سے دروازے پر دستک دی اور بھرائی ہوئی آواز میں پکارا، شیزا، پلیز دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں میں نے جو کہا وہ غلط تھا، میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ شیزا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اب خاموشی سے اس اذیت کو سہنا چاہتی تھی۔ آریان نے جب دیکھا کوئی جواب نہیں آ رہا تو وہیں فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور بولا، شیزا، جب میں نے وہ تصویریں دیکھی تو مجھے لگا جیسے میرا ماضی دوبارہ مجھے مارنے آیا ہے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی ان سب کی طرح مجھے چھوڑ نہ دو، اس لیے میں نے تمہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میرا غصہ میری ڈھال ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ ڈھال تمہیں زخمی کر دے گی۔
شیزا جو دروازے کی دوسری طرف زمین پر آ بیٹھی تھی آریان کی آواز میں موجود کرب کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، محبت میں ڈھال کی نہیں اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے آریان۔ آپ نے مجھ پر نہیں اپنی پسند پر شک کیا۔ آریان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اپنا سر دیوار سے ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے ہمیشہ طاقت سے چیزیں حاصل کی، مجھے نہیں پتا تھا دل جیتنے کے لیے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا شیزا۔ کچھ دیر بعد دروازے کے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ شیزا سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا لیکن آنکھوں میں اب بھی وہ نرمی تھی جو آریان کے لیے وقف تھی۔ آریان فوراً اٹھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شیزا نے اس پر اسے خود سے دور نہیں کیا بلکہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ایک لمبا سانس لیا۔ آریان اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اسے بس مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے بچانا چاہتا ہو۔ اس نے شیزا کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں تمہیں آج ایک وعدہ دیتا ہوں، چاہے میرا ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، میں کبھی اسے تمہاری روشنی کے درمیان نہیں آنے دوں گا۔ میں بدلنے کی کوشش کروں گا صرف تمہارے لیے۔ شیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک التجا تھی۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر آریان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، میں آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں آپ جب تکلیف میں ہو تو مجھے دور نہ کریں بلکہ میرا سہارا لیں۔ شاہ مینشن کی سرحد نے ثابت کر دیا، حقیقی جذبے انا سے بڑے ہوتے ہیں اور معافی کا ایک لفظ بڑے بڑے زخم کو بھرنے کے لیے طاقت رکھتا ہے۔ دونوں اب خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ٹیرس کی طرف بڑھ گئے جہاں اب صرف سکون تھا اور کوئی شور نہیں۔ شاہ مینشن نے اب سکون لوٹ آیا تھا لیکن یہ سکون اس طوفان سے پہلے خاموشی تھی۔ آریان شاہ کے دشمنوں نے اس کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ آریان اب پہلے سے کہیں زیادہ بدل چکا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت شیزا کے ساتھ گزارتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا خیال رکھتا۔ ایک صبح جب آریان ایک ضروری میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، شیزا مینشن کے باغ میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ مینشن کی اونچی دیواروں کے باہر کچھ مشکوک گاڑیاں پچھلے کئی گھنٹوں سے چکر لگا رہی تھی۔ آریان نے جاتے وقت شیزا کو تاکید کی تھی وہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن شیزا کو اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے ایک تحفہ لینا تھا جو اس نے پہلے سے آرڈر کر رکھا تھا۔ اسے لگا مینشن کے گیٹ تک جانا کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی۔ شیزا جیسے ہی مینشن کے بیرونی گیٹ کے پاس پہنچی تاکہ ڈلیوری بوائے سے پارسل لے سکے، اچانک کالی گاڑی تیزی سے اس کے قریب رکی۔ اس سے پہلے کہ شیزا کچھ سمجھ پاتی یا شور مچاتی، دو نقابپوش افراد نے اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ شیزا نے پوری قوت سے مزاحمت کی، ان کے ہاتھوں پر دانتوں سے کاٹا اور چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک اغوا کار نے اس کے منہ پر بے ہوشی کی دوا والا رومال رکھ دیا۔ شیزا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ مینشن کے گارڈ جب تک وہاں پہنچے گاڑی چشمے زن سے غائب ہو چکی تھی۔ آریان کو جب راستے میں یہ خبر ملی تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا رنگ غصے اور خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی وہیں سے موڑی، اپنے سیکورٹی چیف کو کال کر کے گرج کر کہا، اگر شیزا کو ایک خراش بھی آئی تو میں شہر کو قبرستان بنا دوں گا، مجھے ہر CCTV کیمرے کی فوٹیج ابھی کے ابھی چاہیے۔ آریان کی حالت اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح تھی جس کی سب سے قیمتی چیز کسی نے چھین لی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس شیزا کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جس نے صبح الوداع کہتے وقت دیکھا تھا۔ دوسری طرف شیزا کو ایک پرانے اور تاریک گودام میں ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور سامنے آریان کا سب سے بڑا بزنس شریک مراد کھڑا طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ مراد نے شیزا کے چہرے پر جھک کر کہا، تو یہ ہے آریان شاہ کی وہ کمزوری جس نے اسے موم بنا دیا۔ آج آریان شاہ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ شیزا نے خوفزدہ ہونے کے بجائے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم آریان کو نہیں جانتے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مراد نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائی تھا کہ گودام اب آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گرا۔ دھوئیں کے بادوں میں سے آریان شاہ برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا لیکن اس کی آنکھوں میں موجود موت کا رقص مراد کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھا۔ آریان نے کسی فلمی ہیرو کی طرح ماردار نہیں کی بلکہ اس کا رعب ایسا تھا مراد کے مسلح گاز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آریان آہستہ آہستہ مراد کی طرف بڑھا اور سخت لہجے میں کہا کہ میں نے کہا تھا نا میری چیز پر انگلی اٹھانے والے کا وجود مٹا دیتا ہوں۔ اس نے ایک ہی وار میں مراد کو زمین پر گرا دیا اور لپک کر شیزا کے بندن کھولے۔ شیزا روتے ہوئے آریان کے سینے سے لگ گئی۔ آریان نے بہت زور سے اسے بھینچ لیا جیسے اسے یقین دلا رہا وہ محفوظ ہے۔ اس رات آریان نے مراد کو پولیس کے حوالے نہیں کیا بلکہ اسے ایک ایسی عبرتناک سزا دی کہ شہر کا کوئی دوسرا شخص شیزا کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ شیزا کو گھر لانے کے بعد آریان نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا۔ اس واقعے نے آریان کے اندر پوزیسو عاشق کو مزید بیدار کر دیا اور وہ شیزا کے لیے صرف شوہر نہیں بلکہ اس کا وہ اثار بن گیا جسے توڑنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اغوا کے اس خوفناک واقعے کے بعد شاہ مینشن کی فضا
پہلے جیسی نہیں رہی۔ آریان کا رویہ شیزا کے لیے ضرورت سے زیادہ حفاظی اور جنونی ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنی بزنس میٹنگ بھی گھر سے ہی کر رہا تھا اور گھر سے کہیں باہر آنا جانا پڑتا تو وہ شیزا کو اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ شیزا اس کی اس دیوانگی اور فکر کو سمجھ تو رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ ایک شام جب سورج اسلام آباد کی پہاڑیوں کو پیچھے ڈھل رہا تھا، شیزا نے ٹیرس پر کھڑے آریان کے قریب جا کر اس کا بازو تھاما۔ آریان نے فوراً اسے اپنے احسار میں لے لیا، جیسے وہ اب بھی اسے کسی انجانے خطرے سے بچا رہا ہو۔ شیزا نے دھیمے لہجے میں کہا، آریان میں اب ٹھیک ہوں، آپ ہر وقت اتنے تناؤ میں کیوں رہتے ہیں؟ آریان نے اس کے بالوں کو ماتھے سے پیچھے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بہت ہی سنجیدہ آواز میں کہا، تمہیں کھونے کا خیال میرے لیے موت سے بدتر ہے شیزا۔ اس دن جب تم گودام میں اس کمینے کے ساتھ تھی تو مجھے احساس ہوا میں تمہارے بغیر صرف ایک بے جان لاش ہوں۔ آریان نے اس رات شیزا کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا، مینشن کے لون میں کیا، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ستاروں بھرا آسمان۔ کھانے کے دوران آریان نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں ایک بے حد خوبصورت اور نایاب ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ جس نے شیزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اب مکمل طور پر میری ہو۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جن کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ شیزا نے مسکرا کر آریان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کے بولے ہوئے اس ایک جھوٹ نے اسے دنیا کی سب سے سچی اور خوبصورت حقیقت سے ملا دیا۔ اس رات شام مینشن کی دیواریں ان دونوں کی ہنسی اور سچی محبت کی گواہ تھیں، جہاں اب خوف کی جگہ ایک گہرے اور اٹوٹ رشتے نے لے لی۔ آریان کا جنون اب ایک پرسکون محبت میں بدل رہا تھا۔ شام مینشن کی صبح آج کچھ مختلف تھی، کیونکہ آج آریان نے شیزا کو ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا جو ان کے رشتے کو ایک نئی پہچان دینے والا تھا۔ آریان نے شیزا کو تیار ہونے کا کہا اور خود اسے ڈرائیو کر کے شہر سے دور ایک پرسکون نیلگوں پانیوں سے گھری جھیل کے کنارے لے گیا، جہاں ایک عالیشان نجی یاٹ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جھیل کا ٹھنڈا پانی اور گرد پہاڑ ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ یاٹ پر سوار ہوئے، آریان نے شیزا کا ہاتھ تھام کر اسے ڈیک کے ساتھ وسط میں کھڑا کر دیا، جہاں سفید گلابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ آریان نے لمبا سانس لیا اور شیزا کے سامنے بہت ہی نفیس اور قیمتی ڈبیا کھولی، جس میں ایک ایسا نیکلس موجود تھا جس کی چمک نے شیزا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ یہ وہی گلے کا ہار تھا جس کا ذکر آریان نے ان کے پہلی ملاقات کے چند دن بعد کیا تھا۔ آریان نے قدم آگے بڑھایا اور شیزا کے پیچھے کھڑے ہو کر ہار اسے گلے میں پہنانے لگا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ میں جب شیزا کی گردن سے ٹکرائے تو شیزا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ آریان نے ہار کا لاک بند کیا، اس کے کان کے پاس جھک کر بہت ہی مخملی اور گہری آواز میں سرگوشی کی، میں نے کہا تھا نا کہ محل بھی میرا اور تم بھی۔ یہ ہار اس بات کی گواہی ہے، تم ابھی اس شاہانہ حصار میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہو، اور یقین مانو یہ قید تمہیں دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز ہوگی۔ شیزا نے مڑ کر آریان کے گلے میں باہیں ڈال دی، اس کی آنکھوں میں محبت کے ستارے جھلملا رہے تھے۔ اس نے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آریان، میں شروع میں آپ سے بہت ڈرتی تھی، مجھے لگتا تھا آپ ایک پتھر دل انسان ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سخت لہجے کے پیچھے ایک ایسا دل چھپا ہے جو صرف محبت کرنا جانتا ہے۔ آریان نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینس لیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمحے ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں تھا، صرف جھیل کے پانی کی لہروں کا شور اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں تھیں۔ شام مینشن کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور وہاں شیزا کی پریشان حال ماں اور اس کی چھوٹی بہن موجود تھیں۔ آریان جو ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، شیزا نے جیسے ہی انہیں دیکھا وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کی ماں کے چہرے پر موجود آنسو اور بہن کی آنکھوں میں موجود شکایات دیکھ کر شیزا کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر شیزا کو گلے لگایا اور روتے ہوئے پوچھا، شیزا تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ہمیں کسی نے بتایا کہ تم ایک بہت بڑے آدمی کے گھر میں رہ رہی ہو، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے ہم سے چھپ کر شادی کر لی؟ شیزا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سچ بتاتی تو کیا بتاتی کہ اس کا آغاز ایک جھوٹ سے ہوا تھا۔ ابھی وہ اندر داخل ہو رہے تھے، آریان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ آریان جیسے ہی گاڑی سے اترا، اس نے وہاں اجنبی لوگوں کو دیکھ کر تیزی سے قدم بڑھائے۔ جب اسے پتہ چلا یہ شیزا کے گھر والے ہیں تو اس کے چہرے پر موجود سخت تاثرات ایک دم نرم پڑ گئے جو وہ دنیا کے سامنے رکھتا تھا۔ آریان نے بہت ہی وقار اور تہذیب کے ساتھ شیزا کی ماں کے سامنے سر جھکایا اور انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ مینشن کے وسیع اور اس حال میں بیٹھے شیزا کے گھر والے اس شاہانہ ماحول سے مرعوب بھی تھے اور خوفزدہ بھی۔ شیزا کی ماں نے ہمت کر کے آریان سے پوچھا، بیٹا ہمیں ہماری پیاری بیٹی کی فکر ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ یہاں بغیر کسی رشتے کے رہ رہی ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ شیزا کا سانس اٹک گیا، اسے ڈر تھا آریان کا غرور کہیں اور سادالو لوگوں کو زخمی نہ کر دے، لیکن آریان نے جو کیا وہ شیزا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آریان نے سب کے سامنے شیزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ماں کی طرف دیکھ کر بہت ہی سنجیدگی اور سچائی سے کہا، شیزا میری وہ حقیقت ہے جسے میں نے بڑی مشکل سے پایا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارا ملنا اتفاق تھا، لیکن اسے اپنا بنانے کا فیصلہ میرا اپنا ہے۔ میں شیزا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی مانتا ہوں، بس میں انتظار کر رہا تھا کہ حالات ٹھیک ہو تو میں خود آپ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ مانگوں۔
ارحان کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ شیزا کی ماں کی آنکھوں میں موجود بے یقینی ختم ہو گئی۔ ارحان نے اسی وقت اپنے وکیل کو فون کیا اور کہا کہ کل ہی ان کے نکاح کا باقاعدہ کاغذات تیار کیے جائیں۔ اس نے شیزا کی بہن کو قریب بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے مہنگا فون تحفے میں دیتے ہوئے کہا، آج سے تمہاری ہر ضرورت اور تمہاری تعلیم کی ذمہ داری میری ہے، کیونکہ تم اب میری چھوٹی بہن ہو۔ شیزا یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ تھی کہ وہ شخص جو کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آج کیسے اس کے خاندان کو اپنا رہا تھا۔ جب شیزا کے گھر والے رخصت ہوئے تو شیزا نے ارحان کو روک لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ سب ایک معاہدہ ہے۔ ارحان نے شیزا کو کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے جو کہا وہ دل سے کہا۔ میں اب تمہیں صرف اپنی قید میں نہیں بلکہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ شیزا نے پہلی بار ارحان کی جرأت مندانہ اور ذمہ دارانہ روپ کو دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا نقلی شوہر اب اس کا حقیقی محافظ بن چکا ہے۔ اس رات شاہ مینشن کی فضاؤں میں ایک سکون تھا، کیونکہ اب ان کا رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ سچ اور خاندان کی دعاؤں میں استوار ہونے جا رہا تھا۔